اکثر یہی سمجھا جاتا ہے کہ پاکستان کا بننا صرف ایک سیاسی جدوجہد کا نتیجہ تھا، لیکن کچھ روایات ایسی ہیں جو ایک بالکل مختلف کہانی سناتی ہیں، ایک ایسی کہانی جو روحانی تقدیر اور پیشگوئیوں سے جڑی ہے۔ تو آج ہم ذرا انہی صوفی بزرگوں اور مفکرین کی باتوں کو کھنگالیں گے جو پاکستان کے ایک بہت ہی خفیہ اور عظیم مقصد کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ اور اس ساری بحث کا جو مرکز ہے نا، وہ یہ ایک جملہ ہے: یہ پاکستان اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے۔ اب یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ جملہ ہمیں سیدھا ایک ایسی دنیا میں لے جاتا ہے جو ہماری عام سمجھ سے بہت بہت آگے ہے، پراسراریت سے بھری ہوئی۔ تو پھر سوال تو بنتا ہے نا کہ بھئی اگر یہ ملک واقعی ایک راز ہے تو پھر اس کا اصل مقصد کیا ہے؟ آخر یہ بنایا کیوں گیا؟ آئیے انہی روایات کی روشنی میں اس سوال کا جواب ڈھونڈتے ہیں۔ اچھا، تو اس راز کو سمجھنے کے لیے ہمیں تاریخ میں تھوڑا سا پیچھے جانا پڑے گا، بلکہ یوں کہیں کہ تاریخ کی روحانی گہرائیوں میں اترنا ہوگا، کیونکہ ان ذرائع کے مطابق پاکستان کا جو تصور ہے وہ اس کی زمین پر بننے سے بہت بہت پہلے روحانی دنیا میں موجود تھا۔ یہ ٹائم لائن دیکھیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کہانی کتنی پرانی ہے۔ بات شروع ہوتی ہے کوئی 1750 کی دہائی سے، جب حضرت بری امام نے اسلام آباد کے بارے میں پیشگوئی کی۔ پھر 1857 میں حضرت مہاجر مکی کو ایک اشارہ ملتا ہے کہ اسلامی ریاست کا جو پودا انہوں نے لگایا ہے وہ ٹھیک 90 سال بعد پھل دے گا۔ اور پھر کیا ہوتا ہے؟ ٹھیک 90 سال بعد 1947 میں پاکستان بن جاتا ہے۔ یہاں تک کہ خانہ کلات کی شمولیت کے پیچھے بھی ایک روحانی اشارہ بتایا جاتا ہے۔ لیکن یہ سب جاننے کے بعد ذہن میں ایک بہت بڑا سوال اٹھتا ہے، ایک تضاد نظر آتا ہے کہ بھئی اگر اس ملک کی تقدیر اتنی شاندار ہے تو آج یہ اتنے شدید مسائل میں کیوں گھرا ہوا ہے؟ کیا وہ ساری پیشگوئیاں غلط تھیں یا پھر اس کی کوئی اور وجہ ہے؟ چلیں دیکھتے ہیں کہ یہ ذرائع اس بارے میں کیا کہتے ہیں۔ تو یہ ہے وہ تضاد، ایک طرف ایک الہامی تقدیر کا وعدہ ہے، روحانی حفاظت کی بات ہے، ایک شاندار مستقبل کی پیشگوئی ہے، اور دوسری طرف حقیقت کیا ہے؟ کرپشن، معاشی مشکلات اور معاشرے میں ٹوٹ پھوٹ۔ یہی تضاد ہمیں کہانی کے اگلے اور شاید سب سے اہم حصے کی طرف لے کے جاتا ہے۔ تو اس کی وضاحت یہ دی جاتی ہے کہ اس کا تعلق قانون فطرت سے ہے، مطلب یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ قوم جھوٹ، فریب اور دھوکہ دہی کرتی رہے اور پھر بھی اسے عزت مل جائے۔ یہ قدرت کے اصولوں کے خلاف ہے۔ تو ان ذرائع کے مطابق یہ جو تکلیف ہے یہ اس الہامی منصوبے کی ناکامی نہیں بلکہ یہ قوم کے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے۔ یہ ایک آزمائش کا دور ہے، ایک ایسی بھٹی ہے جس سے گزر کر ہی یہ قوم اپنی اصل تقدیر کو پانے کے قابل ہوگی۔ اس بات کو سمجھانے کے لیے اشفاق احمد صاحب نے ایک بڑی زبردست مثال دی ہے۔ انہوں نے پاکستان کو حضرت صالح علیہ السلام کی معجزاتی اونٹنی سے تشبیہ دی۔ یاد ہے نا وہ قصہ؟ وہ اونٹنی اللہ کی ایک مقدس نشانی تھی۔ جن لوگوں نے اسے نقصان پہنچایا وہ تباہ ہو گئے اور جنہوں نے اس کا احترام کیا وہ بچ گئے۔ تو اس مثال کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کی سرزمین بذات خود مقدس اور محفوظ ہے۔ حکومتیں تو آتی جاتی رہتی ہیں، لیکن ریاست کو، ملک کو نقصان پہنچانا اللہ کے غضب کو دعوت دینے کے برابر ہے۔ تو آج کے حالات جیسے بھی مشکل کیوں نہ ہوں، یہ تمام ذرائع ایک بات پر پوری طرح متفق ہیں، اور وہ یہ کہ اس قوم کا آنے والا وقت، اس کا مستقبل عظمت سے بھرا ہوا ہے، اور یہ جو مشکلات ہیں یہ صرف ایک عارضی دور ہے۔ اور اس عظمت کی ایک جھلک صوفی برکت علی کی اس بات میں ملتی ہے۔ وہ کہتے ہیں وہ دن دور نہیں کہ جب پاکستان کے ہاں اور نہ میں دنیا کے فیصلے ہوں گے۔ اگر ایسا نہ ہوا تو آ کے میری قبر پر تھوکنا۔ اب اس بات میں جو یقین ہے نا وہ انسان کو حیران کر دیتا ہے۔ یہ صرف کوئی پیشگوئی نہیں ہے، یہ ایک طرح کی گارنٹی دی جا رہی ہے کہ پاکستان ایک عالمی طاقت بنے گا۔ اچھا، اور یہ جو مستقبل کی عظمت کی بات ہو رہی ہے یہ صرف پاکستان تک محدود نہیں ہے، بلکہ یہ ایک بہت بڑی اسلامی بیداری کا حصہ ہے جسے یہ ذرائع نشاط ثانیہ کا نام دیتے ہیں۔ اور ایک روحانی مشاہدے کے مطابق یہ نشاط ثانیہ روحانی دنیا میں تو شروع بھی ہو چکی ہے، اور زمین پر اس کا مرکز، اس کا گہوارہ پاکستان کو بننا ہے۔ تو یہ جو اسلامی نشاط ثانیہ ہے اس کا عروج کیا ہوگا؟ یہ ہمیں اس آخری اور حتمی مقصد کی طرف لے جاتا ہے جس کے لیے ان ذرائع کا دعویٰ ہے کہ پاکستان کو بنایا ہی گیا تھا، اور وہ مقصد جڑا ہے غزوہ ہند کی اصطلاح سے۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ صرف ایک جنگ نہیں ہے
اسے غزوہ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس مشن کی آخری تکمیل ہوگی، بر صغیر میں بت پرستی کا خاتمہ۔ اور یہاں سب سے اہم نقطہ سمجھنے والا ہے، ان روایات کے مطابق غزوہ ہند پاکستان کے مستقبل کا کوئی ایک واقعہ نہیں ہے، بلکہ یہ پاکستان کے وجود میں آنے کی بنیادی وجہ ہے۔ یعنی پاکستان بنایا ہی اس آخری جنگ کی قیادت کرنے کے لیے کیا تھا۔ اور اس جنگ کے بارے میں جو پیش گوئیاں ہیں وہ بھی بڑی تفصیل سے بیان کی گئی ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ اس میں حصہ لینے والوں کو پہلے صحابہ کرام یعنی اولین کا روحانی درجہ ملے گا۔ اس جنگ کی قیادت پاکستانی مسلح افواج کے مقدر میں لکھی ہے۔ ایک سبز آنکھوں والے سخت گیر لیڈر کے آنے کی بھی پیش گوئی ہے، اور نتیجہ پہلے کشمیر اور پھر پورے ہندوستان کی فتح، اور اس کے بعد فاتح فوجیں شام میں حضرت عیسیٰ کی فوج میں شامل ہونے کے لیے آگے بڑھیں گی۔ تو پھر یہ سب کچھ کہاں جا کے رکے گا؟ اس کا اختتام کیا ہوگا؟ یہیں پر یہ ساری عظیم داستان اسلامی تاریخ اور عقائد کی ایک سب سے اہم شخصیت سے جا کر جڑ جاتی ہے۔ علامہ اقبال جیسے عظیم مفکر نے بھی اس مستقبل کی طرف اشارہ کیا۔ وہ کہتے ہیں، خضر وقت از خلوت دشت حجاز آید بروں، کارواں زین وادی دور و دراز آید بروں۔ مطلب وقت کا رہنما یعنی امام مہدی حجاز کے صحرا سے نکلے گا اور اس دور دراز وادی سے یعنی پاکستان سے ایک قافلہ ان کی مدد کے لیے نکلے گا اور دنیا میں انصاف قائم کرے گا۔ یہ تمام باتیں اور پیشگوئیاں ہمیں ایک بہت بڑے اور بنیادی سوال پر لا کر کھڑا کر دیتی ہیں۔ خدائی تقدیر اور انسان کے اپنے عمل کے درمیان آخر رشتہ کیا ہے؟ کیا مستقبل پہلے سے طے شدہ ہے یا اسے ہمارے آج کے فیصلے اور اعمال بناتے ہیں؟ اور اس کا جواب شاید انسانیت کے سب سے بڑے رازوں میں سے ایک ہے۔